نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے مسلمانوں کے دل و دماغ سے مال کی محبت نکالی ہے اور خرچ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ حضرت مسروق یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو عام طور پر یہ مثال ارشاد فرماتے تھے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر آدم کے بیٹے انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، لابتغى ثالثا، تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور انسان کا منہ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ مٹی ہے۔ یعنی جب بھی آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کی زبان اطہر پر یہ کلمات ہوتے۔ یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہوس رکھی ہے مال کمانے کی، اس ہوس پر اگر قابو نہ پایا تو پھر انسان کا جو ہوس ہے وہ مٹی ہی بھر سکتی ہے، مراد قبر کی مٹی۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب، کثرت کی ہوس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں، تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کی ہوس رکھی ہے، اور اس فطرت پر انسان کو قابو پانا ہوتا ہے، اور اس قابو پانے کا ایک طریقہ کار زکوٰۃ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا، والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن آگ میں ان کا یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، داغا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم، اور پھر اس تپتے ہوئے مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کی پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ دیکھو یہی ہے وہ مال جو تم دنیا میں اپنے لیے بچا کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں گویا خرچ نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے تھے آج تم اس کا مزہ چکھو، آج اس کو بھگتو۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو یہ لوگ بخل کرتے ہیں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، اس میں فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو جس مال میں یہ بخل کرتے ہیں قیامت والے دن یہی مال ان کے گلوں میں طوق بنا کر ڈالا جائے۔ ایک حدیث میں اس کو یوں تعبیر کیا گیا کہ گنجے سانپ کی شکل میں انسان کا وہ مال اس کے گلے میں طوق بنا کر لٹکا دیا جائے گا، جس مال کی زکوٰۃ انسان دنیا میں ادا نہیں کرتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے پاس کچھ زیورات تھے مخصوص قسم کے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ زیورات اس کنز میں تو داخل نہیں ہیں، یعنی جو آیت میں فرمایا گیا یکنزون الذہب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کو کنز بنا کر رکھتے ہیں، کنز مطلب جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ام سلمہ نے پوچھا کہ کہیں یہ کنز کے زمرے میں تو نہیں آتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے پھر یہ کنز کے زمرے میں نہیں آتے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے پھر یہ کنز کے زمرے میں آتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس خاتون کے پاس ایک بچی تھی، اس بچی نے سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم یہ پسند کرو گی کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ اس کے بدلے میں آگ کے بنے ہوئے کڑے پہنائے،
چنانچہ اس خاتون نے جب یہ سنا تو بچی کے ہاتھ سے وہ کڑے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس چاندی کے انگوٹھیاں تھیں۔ حضرت عائشہ کے پاس چاندی کی 1 یا 2 غالباً انگوٹھیاں تھیں۔ تو ایک مرتبہ ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ اور پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے پھر یہ مال کافی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام روایات کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کے 2 نقد فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو مال بابرکت ہو جاتا ہے، مال کا جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے فقط ذہب شرہ، تو اس کا شر انسان سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ مال کا شر کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ مال کا ایک شر تو یہ ہے کہ آخرت میں انسان کے لیے وبال بن جائے، اور دوسرا شر یہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کرتے کرتے انسان معذور ہو جائے کہ کل کو کوئی حملہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو مال کی وجہ سے انسان کو شر پیش ہو۔ تو اس روایت میں فرمایا گیا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک نقد فائدہ تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ مال کے شر سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بابرکت بنا دیتا ہے۔